الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قلب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال وهم سواء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله تعالى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، خبیر ہے، حلیم ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اس کے نقصان کس قدر زیادہ ہوں. حکیم و خبیر علیم ذات اللہ کی، جس اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اب اس سود کے نقصان کس قدر زیادہ ہوں. اور پھر سود یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. سود یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. دوسری بات، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تیسری بات، سودی لین دین کرنے والے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. چوتھی بات، سود کھانا اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا اور سخت گناہ ہے. پانچویں بات، سود کھانے کی وجہ سے آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. چھٹی بات کہ سود کھانا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. ساتویں بات، سود کھانا اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے. اور آٹھویں بات، انسانوں کے لیے مفید معیشت کے لیے زہر قاتل ہے سود. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کے نقصان ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا نقصان کس قدر ہو. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. سودی لین دین کرنے والوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. سود کھانے والا، سود کھانے کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے عذاب کا مستحق، جہاں سودی لین دین ہوتے ہیں، سودی معاملات ہوتے ہیں، جو سود کھاتا لیتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اور جہنم میں جانے کا باعث ہے، اللہ کی رحمت کی دوری کا ذریعہ ہے. اور پھر انسانوں کے لیے جو پاکیزہ اور مفید معیشت ہے، اس معیشت کے لیے یہ سود زہر قاتل ہے. اب قرآن مجید کے اندر سود کی حرمت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون، بلکہ اس سے پہلے گزشتہ امتوں کا واقعات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ یہودیوں پر جو ہم نے عذاب بھیجا، یہودیوں پر جو عذاب آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ وہ سودی معاملات کرتے تھے، حالانکہ ان کو سود سے منع کیا گیا. تو بتایا یہ کہ یہ سود صرف امت محمدیہ پر ہی حرام نہیں کر دیا گیا، بلکہ اس امت سے پہلی امتوں پر بھی حرام، اور ان پر عذاب آنے کا سبب فرما دیا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کھاتے تھے، سودی لین دین کرتے تھے، سود کے معاملات کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اسے منع کیا گیا تھا اور روکا گیا تھا. اور حرمت کیا ہے سود کی؟ یہ 2-4 آیتیں ہیں اور 2-4 احادیث ہیں، یہی خلاصہ ہے. اور میں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کل قیامت والے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے
جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر خبتی بنا دیا ہو، مخبوط الحال بنا دیا ہو. خبت کہتے ہیں جیسے پاگل بنا دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو، تو وہ اپنی قبروں سے سود کھانے والے اس حال میں اٹھے. لا يقوم الذي كما يقوم الذي الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. یہ جو سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر مخبوط الحال یعنی پاگل بنا دیا ہو. اور کیوں اٹھیں گے؟ ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بیع ہے یہ سود کی طرح ہی ہے. یہ جو بیع ہے ہماری خرید و فروخت ہوتی ہے، ہمارا آپس کا لین دین ہوتا ہے، یہ سود کی طرح ہی ہے، یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور پھر اللہ نے آگے آیت بیان کر دی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو، آپس کی خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے. اس کے کچھ قواعد ہیں شریعت کی روح میں کہ ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، جنس ایک ہونی چاہیے، اور نقد ہونا چاہیے، زیادہ کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، جنس ایک ہو، ہاتھ در ہاتھ ہو، کمی پیشی نہ ہو. تو یہ بیع کے کچھ اصول ہیں، انشاءاللہ اس پر آئندہ جمعوں میں اس کی تفصیل بھی آ جائے گی. اگر ایسا نہ کیا، ہاتھ در ہاتھ نہ کیا اور کمی پیشی کی تو پھر یہ سود کے اندر آ جائے گا. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ. جس کو اپنے رب کی نصیحت پہنچ گئی ہے، جس کو اس کی رب، کسی شخص کو اس کے رب کی طرف سے اگر نصیحت پہنچ گئی ہے، فَانْتَهَا، تو وہ سود سے باز آ جائے. فَلَهُ مَا سَلَفَ. پچھلا جو سودی کام ہو چکا، جیسے ہی حکم کا پتہ چلا، پچھلا جو سود ہے اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور بندہ جانے. لیکن موجودہ اعتبار سے جو کام کر رہا ہے، جو سودی کام کر رہا ہے، اس سے باز آ جائے اور رک جائے. ومن عاد، اور اگر کسی شخص نے دوبارہ سودی کام کیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ لوگ دوزخی ہیں، یہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کبیرہ گناہ. اور اگلی بات، جو آدمی کہتا ہے نا کہ سود حرام نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب دوزخ کے مستحق بنیں گے، کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے. سود اللہ کے ساتھ اعلان اللہ اور اللہ کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سود کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، ایک آدمی سودی کام کرتا ہے، سود کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، سکی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، جہنم میں جانے کا باعث ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کے لیے مفید معیشت کے لیے زہر قاتل ہے. جو آدمی سود کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، حرام سمجھ کر کرنے والا تو دار اسلام سے خارج، جو حرام سمجھ کر جو کرتا ہے. اور جو آدمی کہتا ہے کہ سود حلال ہے، سودی لین دین، سودی کام حلال سمجھ کے کرتا ہے، وہ تو کافر ہے، کیونکہ وہ نص قطعی کا، عبارت النص کا، قرآن کی جو عبارت ہے، نصوص کا انکار کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. جو لوگ دوبارہ سودی کام کریں گے تو یہ دوزخی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ایک نقطہ قاعدہ بیان کر دیا کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں. انسان کی عقل میں آئے
یا نہ آئے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے. بھائی لاکھ دے کر 1 لاکھ 2,000 3,000 پیچھے بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ سودی کام کرنے سے مال بڑھ رہا ہے اور صدقہ خیرات دینے سے مال کم ہو رہا ہے، نظر ایسے ہی آتا ہے. لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اور کتنا بڑھاتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ جب کوئی دانہ زمین کے اندر فصل کے اندر بویا جاتا ہے تو وہ 7 بالیں 7 سٹے نکالتا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بظاہر تو مال ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم اس کو ایسے مال کو بڑھاتے ہیں، ایسے مال کو زیادہ کرتے ہیں جیسے دانہ اگانے سے اس کے 700 دانے بن جاتے ہیں، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے والے کا ہم مال ایسے بڑھاتے ہیں. تو سود کو اللہ بظاہر سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، الربا وان کثر، سود دکھنے میں بہت زیادہ اگرچہ نظر آ رہا ہو، مال سود سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو، فإن عاقبته تصير الى قل، سود کا انجام مال کا کم کرنا ہے، سود کا انجام مال کے کم ہونے کی طرف لوٹتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ سود کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 سال ہے. جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو سودی معاملات اور سودی لین دین کرتے ہیں، 40 سال بعد وہ بالکل ایسے ننگم ننگے فقیر اور مسکین بنے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہو. اللہ کا قانون ہے، سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ. تو سود دکھنے میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن انجام اس کا کیا ہوتا ہے؟ بالکل بندہ صفایا ہو جاتا ہے، بندے کا کچھ بھی پلے میں نہیں رہتا. اور کرنا کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ جب بات کا پتہ چل جائے، حکم کا پتہ چل جائے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، پوری دنیا کے ایمان والے مخاطب ہیں، اے اللہ کے عاشقوں. گزشتہ جمعہ میں نے اس کی تشریح بھی کی. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم سچے پکے مومن ہو، اللہ کا حکم ہے. اللہ ایمان والوں کو اندازہ کیجئے عظمت کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم سچے پکے مومن ہو تو کیا کرو؟ ایک تو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. دوسرا کیا کرو؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جو سودی کام کر رہے ہو، سودی لین دین کر رہے ہو، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑو. اور پھر اگر سودی معاملات کو نہیں چھوڑو گے، اگر سودی معاملات کو نہیں چھوڑو گے تو قرآن مجید نے اس کی عجیب وعید، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے نہ کیا، سودی معاملات کو نہ چھوڑا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب اندازہ کریں کہ کبیرہ گناہ اور بھی بہت زیادہ ہیں، اور بھی کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبائر اور بھی بیاض گناہ ہے، لیکن کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یہ سودی لین دین اور سودی معاملات کرنا یہ واحد ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سودی معاملات کرو گے، سودی لین دین کرو گے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بتائیں کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جس کے خلاف اعلان جنگ ہو، اس کے پلے کچھ باقی رہ سکتا ہے؟
اس کے بدلے کچھ بھی نہیں باقی رہ سکتا. اور پھر سودی معاملات والا نہیں، سودی معاملات میں شریک ہونے والا، سودی معاملے کو لکھنے والا، سودی معاملے کا گواہ بننے والا، اس مجلس میں بیٹھنے والا، سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی. وَمُوكِلَهُ، اور سود کھلانے والے پر، سودی معاملہ کروانے والے پر، وَكَاتِبَهُ، سودی معاملے کو لکھنے والے پر، وَشَاهِدَيْهِ، اور سود کے گواہ بننے والوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. تو یعنی صرف سود لینے اور دینے والے نہیں، سود لینے والا سود دینے والے کے ساتھ اس معاملے میں جو شریک ہیں، اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اس معاملے کو لکھ رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، جو معاون بن رہے ہیں، قَالَ هُمْ سَوَاءٌ، گناہ میں سارے کے سارے برابر کے شریک. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سودی معاملات کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. تو سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملات میں شریک ہونے والا، سود لکھنے والا، سودی معاملے کے گواہ بننے والے، یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کی شریک. فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی تو جو تمہارا راس ہے، جو تمہارا اصلی مال، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو گے نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. اور پھر ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کبیرہ گناہ ہے لیکن اس کے متعلق احادیث سنیے، قرآن کی آیت سنیے. کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا الربا 70 حوبا، کہ سود کے 70 قسم کے گناہ ہوتے ہیں. سود کا گناہ یہ 70 قسم کا ہوتا ہے. جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود لیتا ہے، سودی معاملات میں شریک ہوتا ہے، لکھتا ہے، سود کے گواہ بنتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، میں کہ سود کا گناہ 70 قسم کے گناہ ہیں سود کے. ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا گناہ سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. 70 قسم کے گناہ ہیں، 70 دروازے ہیں سود کے، 70 قسمیں ہیں سودی کام کرنے والے سود کے گناہوں کی. لیکن سب سے کم درجے کا گناہ کیا ہے؟ ایسرها، حدیث کے لفظ موجود ہیں، سب سے ہلکا گناہ سود کا، سب سے ہلکی قسم یہ ہے کہ ان ينكح الرجل امه، آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور پھر حدیث شریف کے اندر آیا جس نے ایک دینار کا سود، ایک دینار کا سودی معاملہ کیا جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے، تو یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا سخت گناہ ہے. اور اس کی حرمت دیکھیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بے حیائی. اب دیکھیں یورپ کے اندر سودی کاروبار زیادہ ہے، سودی معاملات زیادہ ہیں، تو سود کی وجہ سے بندے کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، بندے کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، بندے کی معاشرت تباہ ہو جاتی ہے، بندہ کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، کچھ پلے میں باقی نہیں رہتا، اور بے حیائی اور عریانی ان کے اندر آ جاتی ہے. یورپ کے اندر دیکھیں پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے یورپ کے اندر سودی کاروبار کرنے کی اصل میں یہودیوں کی سازش ہے. یہودیوں کو پر عذاب آیا سودی معاملہ کرنے کی وجہ سے. مسلمانوں سے تکلیف بھی یہود کو اس وجہ سے ہے کہ مسلمان سود کے خلاف کون. سود کو اللہ کے رسول نے، اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے، یہ تکلیف ہے ان کو. پہلے جب عیسائیت عام تھی یورپ کے اندر، جب عیسائی پہ یہودیوں کا قبضہ نہیں تھا تو اس وقت سود حرام تھا. جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے پیچھے چلے جائیں تو سود
ان کے نزدیک حلال نہیں تھا، لیکن جب یہودیت نے اس وقت پورے یورپ کی پشت پناہی کی ہوئی ہے، اس وقت پورے یورپ کے، اور ان کا کچھ پلے میں باقی نہیں رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے کم گناہ سود کا این کی حق رجل امہ، زبان پر، یہ حیا کی بات ہے، اپنی زبان پر لاتے ہوئے بندہ شرماتا ہے. ایک دینار کا سود جانتے بوجھتے اگر لے لیا، پتا ہو کہ یہ حرام ہے، تو 36 مرتبہ زنا کرنے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک دینار کا سود لینا پڑے. اور پھر اس پر بس نہیں ہے، سودی معاملہ کرنا اور سودی لین دین کی وجہ سے جو وبال آتا ہے یہ بندے کی ذات تک محدود نہیں ہوتا. حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابن مسعود اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر من قوم الزنا والربا، جب کسی قوم کے اندر، جب لوگوں کے اندر زنا عام ہو جائے اور جب لوگوں کے اندر سود عام ہو جائے گا، ما ظہر فی قوم الزنا والربا، جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، احلوا بانفسہم اکابۃ اللہ، کہ جس قوم کے اندر زنا عام ہو گیا، جس قوم کے اندر سود عام ہو گیا، وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتی. اس وقت جو پوری دنیا کے اندر حالات آئے ہوئے ہیں، ایک ہے کافر، مسلمانوں کی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے بھی امت کے اوپر مصائب آئے ہوئے ہیں. کبھی زلزلے کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں آ رہے ہیں، اور اس وقت تو کمر توڑ مہنگائی اس وقت پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی، قسم پسی کا عالم ہے. کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، لباس نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف. اور یہ کیوں آتے ہیں؟ سودی معاملہ. ایک بڑے محقق نے، غیر مسلم نے، جو معیشت کا، اقتصادیات کا ماہر تھا، اس نے لکھا اگر دنیا کے اندر سے غربت ختم کرنا چاہتے ہو، اگر اس نے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا، ایک بہت بڑی لمبی اس کی تحریر ہے. اس نے کہا اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے غربت ختم ہو جائے، دنیا کے اندر سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے، تو پوری دنیا سے سود ختم کر دو. دیکھو دنیا میں کیسے تونگری آ جاتی ہے اور غربت ختم ہو جاتی ہے. تو پکی چکی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سودی معاملہ کرنا اور سودی لین دین کا عذاب اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ جو قوم سودی کاروبار کرتی ہیں، جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتے ہیں. اس لیے میرے محترم سامعین، میرے محترم دوستو، حرام سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے. کیونکہ حرام کا لقمہ، دیکھیں اس حرام تو حرام ہے، حرام تو بہت بڑی بات ہے. اور پھر سود کے بارے میں تو بڑی سخت اللہ کے رسول نے وعیدیں دی، بڑی وعیدیں اس کے بارے میں بیان کی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس شخص کے خلاف، اور پھر اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے. اپنی ماں سے بھی زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے، اور انسانوں کے لیے جو مفید معاشرت ہے اس کے لیے زہر قاتل ہے. یہ سود کے گناہ ہے. تو حرام تو دور کی بات ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس بات کے اندر شبہ ہو کہ آیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے بھی بچو. اسلام تو مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیتا ہے، یہ مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. بہرحال حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر چلا گیا، 40 دن تک عبادات قبول نہیں ہو. حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جو گوشت اور گوشت حرام مال سے پرورش پائے وہ دوزخ کے اندر جائے. ایک صحابی نے کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجابات بن جاؤں. فرمایا کہ اپنا کھانا حلال کر دو، تمہاری دعائیں قبول ہو رہی. آج اس وقت دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں، امت مانگ رہی ہے، اللہ سے رو رو کر مانگ، لیکن حالات کیوں نہیں صحیح ہو رہے؟ سود کھا رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں. یہ آن لائن جتنے ہمارے کام ہوتے ہیں، آن لائن کاروبار ہوتے ہیں، جاب ہوتی ہیں، اگر علماء سے نہیں پوچھیں گی
چند ایسی صورتیں ہیں جو جائز ہیں، باقی ساری کی ساری حرام ہیں۔ آن لائن جتنے بھی کرو، علماء سے پوچھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا۔ عید کے موقع کے اوپر یہ جو لوگ نئے نوٹ لیتے ہیں اور یہ نئے نوٹ لیتے ہیں، 1000 کے نئے نوٹ دیے، اس کے ساتھ کچھ رقم، یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ جنس ایک ہے، وہ بھی 10 کا، وہ بھی 10 کا، کمی بیشی کی اجازت ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے بالکل ایسا کام نہ کریں ہم سب کے سب، ورنہ یہ جو وعیدیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا، ہم ان وعیدوں کے مستحق ہو جائیں۔ بالکل بھی اگر ایسے معاملے پر پیسے لینے دینا پڑ جائیں عید کے موقع پر، بالکل بھی نہ دیں اگر کوئی آپ کو زیادہ رقم کے پیسے دیتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں پہ بھی بچانا ہے، چاہے کہ حرام کام کریں، اس لیے خود بھی توبہ کرنی ہے، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اس سے بچانا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے۔ اچھا دنیا کے اندر کیا وبال ہے؟ جو لوگ حرام کام کرتے ہیں، جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، جو بندہ سود کا کاروبار کرے گا، جو بندہ سودی لین دین کرے گا، دنیا میں اس کے اوپر کیا وبال آئے گا؟ گھروں کے اندر بیماریاں آئیں گی۔ لکھ لیں میری بات، جو لوگ سودی لین دین کریں گے ان کے گھروں کے اندر بیماریاں آئیں گی۔ ان کے گھروں کے اندر وہ آدمی جو سودی لین دین کرنے والا ہوگا وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے گا۔ ذہنی اذیت سے مراد وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا جو سودی لین دین کرے گا۔ پہلا عذاب کیا ہے کہ بیماریاں آئیں گی، دوسرا عذاب کیا ہے کہ ذہنی اذیت اور ڈپریشن کا شکار ہوگا، تیسرا عذاب کیا ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور چوتھا عذاب یہ ہے کہ طرح طرح کے حادثات ہو جائیں گے۔ اور ایک 5 قسم کے عذاب دنیا کے اندر لکھے ہوئے تھے، جو آدمی سودی لین دین کریں گے اور سودی کام کریں گے، دنیا کے اندر ان کو 5 طرح کے عذاب ملیں گے، اور آخرت کے اندر تو ہے ہی اللہ کی ناراضگی ہے۔ شفاعت سے محروم ہوگا وہ شخص جو سودی لین دین کرے، شفاعت نہیں ہو سکے گی اس شخص، شفاعت سے محرومی کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، اللہ کے عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ آج تک جو ہم نے سودی کام کیا، سودی کاروبار کیے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ آج سے ہم تیرے سے، یا اللہ تیرا گناہ اور ایسا کبیرہ گناہ کہ جس کے بارے میں تیرا اور تیرے رسول کی طرف سے اس شخص کے لیے، اس شخص کے خلاف اعلان جنگ ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ آج تک کمی کوتاہی ہوئی معاف کر دے، آئندہ ہم عزم کرتے ہیں کہ آئندہ تیری نافرمانی والا کام نہیں کریں گے۔ اور پھر اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کر رکھیں، جب ہم اپنے مسائل مفتیان کرام سے پوچھ کر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دی۔ اور پھر یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر صدقہ کرنا افضل ہے، جہاں فرائض 70 گنا ہو جاتے ہیں، نوافل وہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ کریں جو لوگ رمضان میں اپنا مال خرچ کریں گے کہاں ثواب پہنچائے گا۔ تو اس لیے رمضان کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صرف جو آدمی صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اب اگر اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، پھر بھی اگر اس کے قریب کے اندر قرب جوار اور محلے کے اندر کوئی پڑوسی ایسا ہے جو نادار ہے، جس کے حالات ٹائٹ ہیں، کوئی رشتہ دار ایسا ہے جس کے حالات سخت ہیں، اس وقت زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اس کو دینا واجب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو خرچ کر اے ابن آدم، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو دے اور اپنے ہاتھ کو نہ روک، ورنہ اللہ تعالیٰ تیرے سے اپنے ہاتھ کو روک لے گا۔ اور پھر حدیث شریف کے اندر آیا 2 فرشتے روزانہ صبح زمین پر اترتے ہیں، روزانہ صبح 2 فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ خرچ کرنے والے کو، یا اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا کر، اور روک کر رکھنے والے کو اس کے مال کو برباد کر۔ اس لیے رمضان کے اندر اور پھر جو سخی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی آدمی یہ اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور۔ بخیل آدمی
ये अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर और लोगों से दूर जहन्नुम के करीब है। जाहिल सखी अल्लाह के नजदीक इबादत गुजार बखील से बहुत ज्यादा अफजल है। सखावत करता है लेकिन जाहिल है, अल्लाह के है, इसका मतलब इबादत गुजार बखील से अफजल है। और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये सखावत, ये जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है जिसकी टहनियां दुनिया के अंदर लटकी हुई हैं। जो इस टहनी को पकड़ लेगा वो जन्नत में चला जाएगा। बुखल जहन्नम के दरख्तों में से एक दरख्त है जिसकी टहनियां दुनिया के अंदर लटकी हुई हैं। जो इसको पकड़ लेगा वो दोज़ख के अंदर चला जाएगा। इसको खर्च करना, रमजान के अंदर खर्च करना, अपने ज़कात फर्ज, ये याद रखें, ज़कात है और फितराना है और मन्नत मानी हुई है। जो सदकात वाजिबा है वो मुस्तहक शख्स के अलावा किसी को नहीं दे सकते। जो आदमी मुस्तहिक हो उसके अलावा किसी को नहीं दे सकते। इसके अलावा नफली सदकात हैं, वो गैर मुस्लिम भी अगर कोई मुस्तहिक हो तो गैर मुस्लिम को भी दिए जा सकते हैं। लेकिन जो वाजिब सदके हैं वो मुस्तहिक के अलावा किसी को नहीं दिए जा सकते। उलमा से पूछकर इसकी तरतीब बनाना और अभी से खर्च करने की तरतीब बनाना। फितराना अगर देना है तो अभी से देने की तरतीब बनाना, ताकि लोग अपना, किसी ने सूट खरीदना है, किसी ने ईद की शॉपिंग करनी है, जूता खरीदना है, वेस्ट कोट खरीदनी है, वो अभी से खरीद लें। जो लोग साहिब निसाब है वो अभी से इसकी तरतीब बना लें। और फिर जो हमारी मसाजिद हैं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ये शुरू से तरतीब रही है कि मुसलमान अपनी मसाजिद पर अपनी घरों से ज्यादा माल खर्च करते हैं। ये शुरू से तरतीब रही है कि मुसलमान, हमें तारीख उठाकर देख रहे हैं कि मुसलमान अपनी मस्जिदों पर अपने घरों से ज्यादा खर्च करते हैं। हम अपना मुहासबा खुद कर रहे हैं, हमारी हालत बड़ी कमजोर हो चुकी है। अगर घर के अंदर मट्टी है तो मस्जिद में सीमेंट लगेगी। घर के अंदर अगर टाइल लगाई है तो मस्जिद को उस टाइल से ज्यादा खूबसूरत बनाना यह जरूरी है, क्योंकि मुसलमान मसाजिद के अंदर अपने घरों से ज्यादा माल खर्च करते हैं। एक वाकया सुनाकर बात खत्म करते हैं। एक गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, सुल्तान अब्दुल रहमान। उन्होंने अपनी जब मस्जिद बनाई तो मस्जिद के 4 मीनार बनाए और एक मीनार सोने का बना दिया। जब अपनी मस्जिद बनाई तो मस्जिद के 4 मीनार बनाकर एक मीनार सोने का बना दिया। अब कुछ देर बाद कुछ ईसाइयों का वफ्द उन पर आया, उनके पास आने का, हम इस बादशाह के हाथ पर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। बादशाह ने उनकी आओभगत की, उनकी तवाज़ो की, उनको कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। तो कहा कि भाई बताओ तो सही क्या वजह बनी जिसकी वजह से तुम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो। उन्होंने कहा कि हम विजिटर हैं, सैर व तफरीह के लिए हम आए थे। जब हमने देखा कि इस मस्जिद का मीनार ये सोने का बना हुआ है तो हमने पूछा कि इसको कोई चोरी नहीं करता। ये सोने का इतना बड़ा मीनार है तो इस मीनार को कोई चोरी नहीं करता। कहा नहीं, हमारे मुसलमान मस्जिद से कोई चीज नहीं चुराया करते, मस्जिद पर दिल खोल के खर्च करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये वो वजह बनी है हमारे ईमान लाने की कि इतना बड़ा मीनार सोने का बना दिया, कोई मुसलमान के बच्चे की वो जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो इसको चोरी करे। उस बादशाह ने कहा, उसके बाद उसने हुक्म दे दिया कि जो बाकी 3 मीनार सीमेंट के बने हुए हैं उनको तोड़कर बाकी तीनों मीनार भी सोने के बना। तो मुसलमान अपनी मसाजिद के ऊपर अपने घरों से ज्यादा खर्च करते हैं। आए रोज इंतजामिया वाले कहते हैं भाई मस्जिद का मीनार नहीं है, मस्जिद का ये मसला है, मस्जिद के गुसलानों का मसला है, मस्जिद के कमरों का मसला है। भाई ये तो शुरू से तरतीब है, मुसलमान अपनी मस्जिदों पर अपने घरों से ज्यादा खर्च करते हैं। और ये बात याद रखें, जो चीजें अपने घर में खर्च की हैं उससे अच्छी चीजें मस्जिद में लगाना ये जरूरी है। अल्लाह ताला हमें हलाल माल की और अपने रमजान मुबारक के महीने के अंदर अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर तरावी भी है, तरावी भी चल रही है, तरावी के अंदर कुरान भी सुना रहे हैं, तो उनकी भी कोई खिदमत करना चाहिए इमाम साहब की। तो हमारे खालिद साहब हैं, साजिद भट्ट साहब हैं, ये मस्जिद की इंतजामिया जो है उनसे रब्ता कर सकते हैं। सुन्नत